ملک میں 2027 کی مردم شماری جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ذات پر مبنی گنتی کا سوال ایک بار پھر قومی سیاست اور سماجی مباحث کے مراکز میں آ کھڑا ہوا ہے۔ مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت 1 اپریل 2026 سے 30 ستمبر 2026 تک ملک بھر میں مکانوں کی گنتی کا عمل انجام دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی سب سے حساس اور متنازع پہلو ذات کو شامل کرنے یا نہ کرنے پر سیاسی صف بندیاں اور فکری کھینچتان شروع ہو چکی ہے۔ اسی پس منظر میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے وزیر اعظم کو ایک مکتوب لکھ کر زور دیا ہے کہ مردم شماری میں ذات کی شمولیت محض ایک انتظامی سوال نہیں بلکہ سماجی انصاف کی بنیاد سے جڑا معاملہ ہے۔ ان کے بقول ذات پر مبنی مردم شماری شواہد پر مبنی نظام انصاف کی کنجی ہے، جس کے بغیر نہ مساوات کا درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پالیسی سازی کو حقیقی زمینی حقائق سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں ذات پات محض ایک سماجی شناخت نہیں بلکہ ایک زندہ، متحرک اور اکثر متصادم سماجی ڈھانچہ ہے، جس کی شکل ہر ریاست میں، ہر خطے اور ہر برادری میں مختلف ہے۔ کہیں ذاتیں ریزرویشن کے لیے سڑکوں پر اترتی ہیں، کہیں ہڑتالیں اور بند معمولی بن جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر مردم شماری میں ذات سے متعلق سوالات غیر واضح، مبہم یا ناقص ہوئے تو اس کے نتائج محض کاغذی نہیں ہوں گے بلکہ تعلیم، روزگار، ریزرویشن اور فلاحی اسکیموں تک دوررس اور ممکنہ طور پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اصل تشویش یہ ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ذات کے بارے میں سوالات کی نوعیت کیا ہوگی۔ ایک ہی ذات کے اندر موجود مختلف زمروں کو کس طرح شمار کیا جائے گا، ڈیٹا جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کیا یہ ڈیٹا عوام کے اعتماد پر پورا اتر سکے گا؟ کیونکہ اگر اعداد و شمار پر شکوک پیدا ہوئے تو تنازعات کا ایک نیا باب کھل سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس پوری بحث میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے مضمرات پر سنجیدہ گفتگو تقریباً ناپید ہے۔ سوال ابھی تشنا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری اقلیتی برادریوں کو کس طرح متاثر کرے گی، ان کی سماجی و معاشی حیثیت کے بارے میں کیا نئی تصویر سامنے آئے گی، اور کیا یہ عمل ان کے حق میں مواقع پیدا کرے گا یا نئے خدشات کو جنم دے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس پہلو پر غیر معمولی خاموشی دیکھی جا رہی ہے، جو بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ ماہرین عمرانیات برسوں سے یہ بتاتے آئے ہیں کہ ذات پات بھارت کے سماجی تانے بانے میں گہرائی تک پیوست ہے اور تقریباً ہر کمیونٹی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اس مسئلے کو سیاسی نعرے کے بجائے عمرانیاتی زاویے سے دیکھنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ ورک اور زمینی تحقیق کے بغیر تیار کیا گیا کوئی بھی سوال نامہ نہ صرف ادھورا ہوگا بلکہ خطرناک حد تک گمراہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے میں فوری امکان ہے کہ مردم شماری کے فارم اور سوال نامے کو حتمی شکل دینے سے پہلے مرکزی حکومت ریاستوں سے مشاورت کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف M.K. اسٹالن کے مکتوب نے توجہ دلائی ہے کہ مختلف ریاستوں کی سماجی حقیقتیں ایک جیسی نہیں اور یکساں فارم سب کے لیے یکساں نتائج نہیں دے سکتا۔ اب نگاہیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ کیا مرکز واقعی ریاستوں، ماہرین عمرانیات اور پالیسی سازوں کی آواز سنے گا؟ کیا ذات پر مبنی مردم شماری ایک سوچا سمجھا، شفاف اور قابل اعتماد عمل بن پائے گی؟ اور سب سے اہم، کیا اقلیتی آبادی اس معاملے پر اپنی حکمت عملی طے کرے گی، یا یہ بحث بھی دیگر بڑے قومی مباحث کی طرح ان کی شمولیت کے بغیر ہی آگے بڑھ جائے گی؟ یہ سوالات فی الحال جواب کے منتظر ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ مردم شماری کا یہ پہلو محض اعداد و شمار کا نہیں بلکہ بھارت کے سماجی مستقبل کا
تعین کرے گا۔